خداوند یسوع المسیح کے پاک مبارک نام میں مبشر ماجد حاور کا سلام سامعین کی خدمت میں پہنچے الفا اینڈ روفے گاسپل چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خداوند کی شکر گزاری ہو، آج پھر کتاب مقدس کی منادی کے لیے خداوند نے موقع بخشا، شکر گزاری کرتے ہیں۔ سوائیں میرے ساتھ مل کر دیکھیے گا، ترتیب کے لحاظ سے کتاب مقدس میں چوتھی کتاب گنتی کی کتاب، اس کے 22ویں باب کی 6 آیت مقدسہ۔ گنتی کی کتاب باب نمبر 22 آیت نمبر 6 یوں رقم ہے، سو اب تو آ کر میری خاطر ان لوگوں پر لعنت کر، کیونکہ یہ مجھ سے بہت قوی ہیں، پھر ممکن ہے میں غالب آؤں اور ہم سب ان کو مار کر اس ملک سے نکال دیں، کیونکہ یہ میں جانتا ہوں کہ جسے تو برکت دیتا ہے اسے برکت ملتی ہے، اور جس پر تو لعنت کرتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے۔ یہ آیت میں دوبارہ پڑھنا چاہوں گا۔ سو اب تو آ کر میری خاطر ان لوگوں پر لعنت کر، کیونکہ یہ مجھ سے بہت قوی ہیں، پھر ممکن ہے کہ میں غالب آؤں اور ہم سب ان کو مار کر اس ملک سے نکال دیں، کیونکہ یہ میں جانتا ہوں کہ جسے تو برکت دیتا ہے اسے برکت ملتی ہے، اور جس پر تو لعنت کرتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے۔ کتاب مقدس کے تلاوت کیے جانے کی برکت ہم سب پر نازل ہو، آمین۔ خدا کے روح نے جو مضمون اس آیت میں بنا کر میرے دل میں ڈالا وہ یہ ہے کہ زبان، ہونٹوں اور الفاظ کا صحیح استعمال کریں۔ یہ ایک تعلیمی بات ہے کہ زبان اور ہونٹوں اور الفاظ کا ہمیں مثبت اور ٹھیک اور درست اور صحیح استعمال کرنا ہے۔ کسی مفسر نے لکھا کہ زبان بے اختیار اور بے قابو سا عضو ہے، اسی لیے خدا نے 32 دانتوں کی قید کے اندر اسے رکھا ہے۔ اور ہم اکثر ایک پروورب بولتے ہیں، تھنک بیفور یو سپیک، کہ پہلے تولو اور پھر بولو۔ انسان کو پہلے سوچنے کی ضرورت ہے اور پھر اپنے الفاظ کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کی قوم بنی اسرائیل قوم زمین پر چھا گئی، یعنی اس کی قوت کا، اس کی ترقی کا جب کوئی شخص مقابلہ نہ کر پا رہا تھا، یہ بلق کی بات ہے۔ بلق موابیوں کا بادشاہ تھا اس وقت۔ اس نے جب بنی اسرائیل قوم کی طاقت کا مقابلہ نہ کر سکا، وہ ان کے برابر نہ آ سکا، وہ ان کے مد مقابل کھڑے ہونے کے لائق نہ ہو سکا، تو وہ بلام نبی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو آ اور میری جانب سے بنی اسرائیل قوم پر لعنت کر۔ اور اس سے پہلے ہی خدا نے مقدس بزرگ ابراہیم سے کہہ دیا تھا کہ جو تیری قوم بنی اسرائیل قوم پر، تیری نسل پر لعنت کرے گا وہ ملعون ہوگا، اور جو اس کے لیے برکت چاہے گا اس پر برکت نازل ہوگی۔ یہ خدا کے منہ کے الفاظ تھے اور اٹل الفاظ تھے۔ وہ ایک نبی کو بلق بن صفور بلا رہا تھا کہ وہ اس کی جانب سے بنی اسرائیل قوم پر لعنت کرے، لیکن
جیسا کہ انسان کو خدا نے اپنی صورت و شبیہ پر خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، اور جیسے خدا کے الفاظ کے اندر تخلیق کی قوت پائی جاتی تھی، اور ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں خدا بولتا تھا، چیزیں تخلیق ہو رہی تھی، خلق ہو رہی تھی۔ اس نے کہا روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی۔ اس نے کہا اجالا ہو جائے، اجالا ہو گیا۔ دن اسی طرح خلق ہو رہے تھے، کائنات کی چیزیں خدا کے منہ سے ڈیلیور ہونے والے، خدا کے منہ سے نکلنے والے الفاظ، خدا کے سخن سے تخلیق ہو رہی تھی چیزیں۔ اسی طرح خدا نے انسان کے الفاظ کے اندر تخلیق کی قوت یعنی پاور آف کریشن کو رکھا ہوا ہے، اور یہاں وہ کسی عام شخص کو نہیں بلا رہا تھا، بلکہ نبی کا سہارا لے رہا تھا کہ نبی آئے اور آ کر بنی اسرائیل قوم پر لعنت کرے۔ لیکن نبی کو خدا نے بارہا منع کیا کہ تو بنی اسرائیل قوم پر لعنت کرنے کے لیے مت جا، تو اس قوم پر پھٹکار ڈالنے کے لیے مت جا۔ خدا نے گدی کے ذریعہ سے بھی اس کو منع کیا، وہ وقتی طور پر منع ہو گیا اس بات سے۔ خدا جانتا ہے کہ جو شخص لعنت کرے گا بنی اسرائیل قوم پر، اس پر لعنت آئے گی۔ خدا اسے روک رہا تھا بارہا، خدا نے بلعام کو بارہا روکنے کی کوشش کی، روکا جانور کے ذریعہ سے، خدا نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ عزیزو، یہ حقیقت ہے کہ انسان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ تخلیقی قوت رکھتے ہیں، اور وہ تخریبی کام بھی کرتے ہیں۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ لفظ مار ڈالتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ حزقییل کو خدا نے کہا کہ سوکھی ہڈیوں کی وادی میں جا اور وہاں نبوت کر، ان ہڈیوں کو حکم دے اور ان پر گوشت اور نسیں چڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ انسان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ تخلیقی قوت رکھتے ہیں۔ وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی زبان، اپنے ہونٹوں اور اپنے الفاظ کا مثبت استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ زبور نویس خدا کا بندہ داؤد بادشاہ کہتا ہے کہ میرے ہونٹوں پر پہرا بٹھا، میرے ہونٹوں کے دروازہ پر نگہبانی رکھے خداوند۔ ہم اکثر اس زبور کو گاتے بھی ہیں کہ میرے ہونٹاں دی کر رکھوالی، منہ تے نگہبان بٹھا، یہوہ میں پکاردا ہاں، میرے ول تو چھیتی آ۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کے لفظ مار ڈالتے ہیں، اور امثال کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ نرم زبان ہڈی کو توڑ ڈالتی ہے۔ ہم قصابوں کی دکان پر دیکھتے ہیں، جانور کے اعضاء میں جب ہڈی آتی ہے گوشت کے ساتھ، تو اس ہڈی کو توڑنے کے لیے بڑے بڑے ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں، چھری کے ساتھ اس ہڈی کو توڑنے کے لیے۔ لیکن بائبل مقدس ہمیں کتاب مقدس بتاتی ہے کہ نرم زبان کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ ہڈی کو بھی توڑ ڈالتی ہے۔ یہ انسان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہیں، اور میں زبان، الفاظ اور ہونٹوں کو ان 3 اشاروں سے تشبیہ دیتا ہوں کہ جیسے سگنل کے 3 لائٹس ہوتی ہیں، اشارے ہوتے ہیں، ریڈ، گرین اور یلو، اسی طرح اگر کوئی شخص ان کا ٹھیک، درست اور بر وقت استعمال نہیں کرتا تو زمین پر کئی قسم کے ٹریفک کے حادثات رونما ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی شخص
بے تامل بولتا ہے، اپنی زبان اور اپنے ہونٹوں پر قابو نہیں رکھتا، بے اختیار بولتا ہے، بے ترتیب بولتا ہے، بے تامل بولتا ہے، بنا سوچے سمجھے بولتا ہے، تو اسی طرح پھر زندگیوں کے اندر وہ تحریبی کام کر سکتا ہے۔ اس کے زبان، ہونٹوں اور الفاظ کے مس یوز سے کوئی شخص دل میں گھائل ہو سکتا ہے، اس کی جذبات مجروح ہو سکتے ہیں۔ کسی مفسر نے کسی کتاب کے اندر لکھا کہ جب تک الفاظ زبان کے انسان کے منہ کے اندر ہوتے ہیں، لفظ جب تک انسان کے منہ کے اندر ہیں، وہ انسان کے غلام ہیں، لیکن جب کوئی لفظ کسی شخص کے منہ سے ادا ہو جاتا ہے تو وہ لفظ، وہ الفاظ انسان کو غلام بنا سکتے ہیں، اپنا قیدی بنا سکتے ہیں، غلام بنا سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ ایک جوان تھا، وہ کسی دانا بزرگ شخص کے پاس گیا، اسے بہت زیادہ غصہ آتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی سعادت سے پریشان ہوں، تنگ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس پر غلبہ پالوں۔ اس جوان کو بزرگ نے کہا کہ تو ایک کام کر، تو بہت ساری میہیں لے آ، کیل لے آ، اپنے پاس رکھ، جب بھی تجھے غصہ آئے تو ساتھ جنگل میں جانا اور ایک درخت کو منتخب کر لینا اور اس کے اندر زور سے ایک میخ لگا دینا، اور یہ تو تب تک کر جب تک تو اپنے غصے پر، اس بے لگام جذبے پر قابو نہیں پا لیتا۔ وہ جوان چلا گیا اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اسے جس دن بہت زیادہ غصہ آئے، وہ ایک میخ لے اور جا کر ایک درخت کے اندر، اس کو منتخب کیے ہوئے درخت میں زور سے ٹھونک دے۔ اب جب اس نے تقریباً 30 میخیں ایک ہی درخت کے اندر ہر روز کے حساب سے ٹھونک دی، تو وہ اسے محسوس ہوا کہ اس کے غصے کی شدت روز بروز کم سے کم ہوتی گئی، اور ایک دن اسے غصہ آنا ختم ہو گیا اور دوبارہ اس بزرگ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں؟ وہ بزرگ اس سے دوبارہ مخاطب ہوئے اور کہتے ہیں کہ بیٹا جا اور ان میخوں کو تو واپس اس درخت کے تنے سے کھینچ کے لیا، نکال کے لیا اور مجھے لا کر دے۔ وہ جوان گیا اور وہ جو آخری تاریخوں میں، آخری دنوں میں میخیں لگائی تھی، وہ تو اس نے آرام سے کھینچ لیں، لیکن جو شروع کے غصے کی شدت کے حساب سے زور سے ٹھونکے ہوئے کیل اور میخیں تھی، ان کو اس تنے میں سے، درخت کے تنے میں سے اسے کھینچنے میں بہت دقت پیش آئی، اور وہ 30 میخیں لے کے آیا اور بزرگ کے ہاتھ میں دی اور کہتا ہے یہ لیجئے۔ تو آگے سے بزرگ کہتا ہے بیٹا یہ تیرے غصے کا اظہار اور عکاسی کرتی ہیں، اور سن کہ درخت تو آگے سے نہیں بولا، اس کے اس طور جذبات نہیں جیسے انسانوں کے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ یہ 30 کیل، یہ 30 میخیں اگر تو کسی شخص یا مختلف اشخاص کے دلوں میں اپنی زبان سے ٹھونک دیتا تو یہ کتنے ہی دلوں کو، کتنے ہی جذبات کو چیر کر، مجروح کر کے گزر جاتی تیری زبان کے باعث۔ سو جا آئندہ اپنے اس بے لگام جذبے کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرنا۔ یہ بائبل مقدس کی حقیقت ہے کہ جو شخص اپنی زبان سے بے مکر کی باتوں کو کرنے سے گریز کرتا ہے، وہ زمین پر اچھے دن دیکھ سکتا ہے۔ اس کو اگر اچھے دن دیکھنے کی ڈیزائر ہے تو اپنی زبان کو مکر کی اور فریب کی اور غلط باتوں سے اسے باز رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں میں چلتے چلتے ایک لیڈی کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ میں نے
کہیں کسی کتاب کے اندر تھامس ایڈیسن کی والدہ محترمہ کے متعلق پڑھا. تھامس ایڈیسن ایک زبردست سائنٹسٹ ہو گزرا ہے. اس نے تقریباً 1000 تجربات کیے بلب کو ایجاد کرنے میں. 1000 بار وہ ناکام رہا، لیکن 1001 بار جب اس نے تجربہ کیا تو اس نے بلب ایجاد کر دیا. لیکن میں ذرا اس کی والدہ کے اس واقعہ کو، اس زندگی کے اس واقعہ کو بیان کروں گا کہ تھامس ایڈیسن بچپن میں بہت ہی نالائق بچوں میں شمار کیا جاتا. اس کو پڑھنے لکھنے میں بہت دقت پیش آتی. وہ علاقہ کے جس سکول میں پڑھتا تھا اس سکول کے ٹیچرز اس سے تنگ تھے. ایون پرنسپل نے ایک لیٹر تھامس ایڈیسن کی والدہ کے نام لکھا، اور وہ لکھتا ہے کہ لیڈی، آپ کا بچہ سلو لرنر ہے، اب نارمل ہے، مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، اور یہ ہمارے اس ہائی فائی اسکول کے اندر پڑھنے لکھنے کے لائق نہیں. تھامس کو سمال انگلش میں بی اور ڈی میں فرق نہیں سمجھ آتا تھا، اور بہت ساری مشکلات اسے پڑھنے لکھنے میں پیش آتی. لیکن اسے اسکول والوں نے، ایون پرنسپل صاحب نے، سلو لرنر اب نارمل بچے کے طور پر بیان کیا کہ یہ اب نارمل بچہ ہے، اور ہمارے اسکول سے اسے خارج کرنے کا فیصلہ کر دیا اپنے اسکول سے. اب وہ لیٹر لے کر گھر واپس آیا اور اپنی ماں کو دیا اور کہتا ہے یہ پرنسپل صاحب نے یہ خط دیا ہے. اس کی ماں اس خط کو پڑھ کر رونے لگی. بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، اور وہ تھامس اپنی ماں سے سوال کرتا ہے کہ ماں، بلاخر اس خط کے اندر، اس لیٹر میں ٹیچر نے، پرنسپل نے لکھا کیا ہے؟ میں یہاں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمیں اپنی اولاد سے جھوٹ بولنا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اپنی زبان، ہونٹ و الفاظ کا درست، صحیح، مثبت استعمال کریں اپنی اولاد کے ساتھ، اور کبھی بھی کوئی نیگیٹو ورڈ ان کے لیے نہ بولیں، منفی لفظ اپنی زبان سے نہ نکالیں جو ان کی زندگی کے اندر، ان کے کردار کے اندر منفی اثر ڈال سکتا ہو. مصلحت سے بھی کام لینا چاہیے. اس کی والدہ روتی جا رہی تھی اور تھامس مسلسل ضد پر ضد کر رہا تھا کہ مجھے بتائیں کہ ٹیچر نے ایسی کون سی بات لکھتی ہے. اس کی والدہ نے اسے بتانا شروع کیا، اور اس نے سارے الفاظ کو مصلحت سے جو لیٹر میں لکھے تھے تبدیل کرنا شروع کر دیا. وہ کہتی ہے کہ تمہارے پرنسپل نے بیٹا تمہاری تعریف کی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ تھامس بہت بریلینٹ مائنڈ بچہ ہے، اور یہ ہمارے اسکول میں اس کے لیول کے ٹیچرز نہیں. ہمارا اسکول اتنا ہائی فائی نہیں کہ وہ تھامس کو تعلیم دے سکے. سو آپ علاقہ کے زیادہ اچھے اسکول سے رابطہ کر وہاں تھامس کا ایڈمیشن کرائیں. اس کے الفاظ بدلنے سے کیا ہوا کہ تھامس کے جذبات مجروح نہیں ہوئے، اور تھامس آہستہ آہستہ اپنی وہ مشکلات پر قابو پاتا گیا کسی اور اسکول میں جا کر. اور اس نے ایک وقت آیا کہ بلب کی ایجاد کر دی. یہ والدہ کے ان الفاظ جو اس نے اپنے بیٹے کے ڈھارس باندھنے کے لیے بولے، ان کا بہت زیادہ کردار شامل ہے، ان کا رول ہے ان الفاظ کا. جب بھی آپ اپنی اولاد کے لیے کوئی بات کرتے ہیں تو آپ مثبت طریقے سے، بائبل مقدس میں جب سلومی کا ذکر ہم دیکھتے ہیں، خداوند یسوع المسیح کے پاس آ کر کہتی ہے کہ میرے دونوں بیٹوں میں سے ایک تیرے دائیں اور ایک بہنے بائیں سائڈ پہ یعنی ہو. آسمان کی بادشاہی کا وہ ذکر کر رہی تھی.
لیکن وہ انجانے میں ایک بیٹے کے لیے کچھ صحیح مانگ رہی تھی اور ایک کے لیے کچھ صحیح نہیں مانگ رہی تھی. سو جب آپ اپنے بچوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کر اور مثبت طور پر آپ مثبت الفاظ اور مثبت سوچ رکھتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک قبیلہ ایسا ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ جب بھی کسی جنگل کے کسی درخت کو کاٹنا مقصود ہو تو اس پر کلہاڑے کا استعمال نہ کریں، بلکہ اس درخت کے سامنے جا کر مسلسل اسے لان تان کریں، کوسنا شروع کر دیں. وہ خود بخود سوکھ کر جھڑ جائے گا اور اپنی زمین سے اس زمین سے اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا. یہ نفی، منفی، نیگیٹو الفاظ کا زندگیوں پر اثر ہوتا ہے. سو بائبل مقدس کے اندر مندرج اور ہر اس بات کو جو اٹل ہے ہم جھٹلا نہیں سکتے. سو ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اپنے زبان، الفاظ اور ہونٹوں کا صحیح، مثبت، بالکل ٹھیک استعمال کریں. ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ بولنے کی عادت کو اپنانے کی کوشش کریں. میں نے ہمیشہ خدا سے دعا کی کہ خداوند مجھے کم گو، خوش گو اور دعا گو بنانا، اور ابھی بھی اس دعا کو جاری رکھے ہوئے ہوں اور کوشش میں لگا رہتا ہوں کہ ایسا ہو جائے. میرے عزیزو، آج میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی زبان کو، ہونٹوں کو، الفاظ کو درست استعمال کرنا شروع کر دیں. آپ کی زندگی بابرکت ہونا شروع ہو جائے گی. آئے ہم سب مل کر ایک مختصر سی دعا کرتے ہیں، زبور نویس خدا کے بندہ داؤد بادشاہ کی طرح. اے میرے محبوب خدا، میں تیرے بیٹے پیارے خداوند یسوع المسیح کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ خداوند تو مجھے اور میرے سمیت سب سننے والوں کو اس کتاب مقدس کی خوبصورت بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور تو حقیقتاً ہمارے ہونٹوں پر، ہونٹوں کے دروازے پر، سوچوں پر، الفاظ پر، زبان پر پہرا بٹھا ہے خداوند، اور کوئی ایسی نکمی بات ہمارے منہ سے نہ نکلے جس کا ہمیں عدالت میں حساب دینا پڑے. تو ہمیں با موقع، با محل گفتگو کرنے کا فضل عطا کر، اور ساری نیگیٹو باتوں سے بچا، اور تمام مثبت باتیں ہمارے سوچو، دل، خیالات، زبان اور ہونٹوں پر ڈال ہے خداوند، تاکہ ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ تحریبی کام نہیں بلکہ تخلیقی کام زندگیوں میں کرنا شروع کر دیں. یہ سب کچھ آپ کے پیارے بیٹے یسوع کے نام سے مانگتا ہوں.